نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیاله او کما قال صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمنت باللہ وبآیاتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم نے پچھلی جتنی بھی باتیں کی وہ حقوق کے اعتبار سے کی. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان تمام باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے. آج ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رحمان کے بندے کا رول کیا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس پر بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کا انسان بن جانا، انسان پیدا ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم احسان ہے. اور پھر انسان ہونے کے بعد اس کو کلمے کی دولت مل جانا، اس کو کلمے کی نعمت مل جانا، یہ اس سے بھی بڑھ کر انعام ہے. کیونکہ انسان بہترین انسان بنتا ہی تب ہے جب اس کے پاس کلمے کی دولت ہو اور وہ اس پر عمل پیرا ہو. اگر اس کے پاس کلمے کی دولت ہے، وہ عمل پیرا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت قرآن میں جانور سے بھی تعبیر فرماتے ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر کہہ کر تعبیر فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل. اور اگر اس کے پاس کلمہ ہے اور وہ کلمے کی حقانیت کو، کلمے کی تعلیم کو، کلمہ جو ہم سے چیزیں چاہتا ہے ان چیزوں کو وہ مکمل طریقے پر کرتا ہے، تو یہ خوبصورت ترین دنیا کا انسان ہے. تو ایک تو انسان کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر انسان پیدا ہو جانے کے بعد کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا جانا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر کوئی اور احسان نہیں ہے. میں نے سورہ فرقان کی آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. یہاں پر یہ بات یاد رکھی کہ اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں، اور مسلم شریف میں روایت ہے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے 99 ناموں کو یاد کرے گا، 99 ناموں کو حفظ کرے گا، فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے. ان صفاتی ناموں میں ایک نام رحمان کا ہے. ہم برکت کے لیے اللہ رب العزت کے ناموں کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت کے 99 نام جو ہیں واللہ الذی لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور الذی لیس کمثلہ شیء. اس رب تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے تمام نام بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں.
لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر رحمان کی صفت والا نام لے کر آئے، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت خاص طور پر صفت رحمان کو لے کر آئے کہ رحمان کے بندے۔ اس کے تراجم بہت زیادہ ہیں، اس کے مفہومی مطالب بھی بہت زیادہ ہیں۔ رحمان جس کی رحمت بھرپور ہو، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے جو اللہ کی عبدیت رکھنے والے بندے ہیں، اللہ کو اپنا رب ماننے والے بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں بہت آہستگی کے ساتھ۔ یہاں پر آہستگی سے مراد سلو قدم اٹھانا مراد نہیں ہے، یہاں پر آہستگی سے مراد عاجزی، تواضع، انکساری مراد ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں جس کو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم تکبر کے ساتھ زمین کے اوپر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ مراد یہاں پر آہستگی سے یہ ہے کہ انتہائی عاجز ہیں، انتہائی صلح کن ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں۔ صفت رحمان سے بندے کا رول سارا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رحمان کے بندے کا رول یہ ہے کہ وہ جب آہستگی سے چل رہا ہے، اگر اس کو کوئی ایروگنٹ پیپل ملتے ہیں، کوئی بدتمیز لوگ ملتے ہیں، کوئی جاہل لوگ ملتے ہیں، اور یہاں پر جاہل سے مراد فقط لا علم ہونے والا بندہ نہیں ہے، ان پڑھ بندہ یہاں پر جاہل مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جاہل مراد وہ اچاڑ قسم کا آدمی ہے جو متکبر ہے، جو بدتمیز ہے، جو لوگوں کو نیچا دکھانے والا ہے، لوگوں سے بدتمیزی کرنے والا ہے، یہاں سے وہ مراد ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ اگر تو کوئی ایسا ایروگنٹ لوگوں میں کوئی بندہ تمہارے متھے لگ جائے تو پھر رحمان کے بندے کا رول کیا ہے؟ اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ اس کو کہے قالوا سلاما، کہ بھائی آپ کے اوپر سلامتی ہو، اس کو سلام کہے اور چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بنا پر اس کی عبودیت کہ مسلمان اور کافر، تمام نیک بد جتنے بھی سارے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، جس کو میں نے حدیث پاک بیان کی، بیہقی کی روایت ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے، ساری کی ساری مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے اپنے عیال کے بارے میں کہ جو میرے کنبے کے ساتھ، میرے لوگوں کے ساتھ، میرے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ پیچھے جتنے بھی ہم نے حقوق بیان کیے، آج یہ لاسٹ ان کی بابت کی بات میں عرض جو کر رہا ہوں، ہم یہ جو باتیں آپس میں کر رہے ہیں، یقیناً آپ حضرات بھی سماعت کریں گے، میں کر رہا ہوں، کرنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ کبھی بھی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے بغیر کسی کے ساتھ متعلق مت ہوں، پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر میں ایک باپ ہوں تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور مجھے اپنی اولاد کی، اپنے چھوٹوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک ماں ہے تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں، ایک ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اولاد ہونے کے اعتبار سے، استاذ ہونے کے اعتبار سے، شاگرد ہونے کے اعتبار سے، کسی کمپنی کا یا کسی بھی ادارے کا بڑا ہونے کے اعتبار سے یا اس کا امپلائی ہونے کے اعتبار سے، ہمیں تمام تر سٹیجز پر رہتے ہوئے اس جگہ کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پلے کرنا، اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور رحمان کے بندوں کو تو پھر یہ بات ضروری سمجھنی چاہیے، جیسے آیت کے اکارڈنگ بات آئی کہ رحمان کے بندوں کا رول یہ ہے کہ وہ تواضع کے ساتھ رہیں، ان کی طبیعت میں تکبر نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ سلام میں بعض اوقات پہل نہیں کرتے کہ بھی چھوٹا سلام کریں۔ صحابہ اکرام تجمعین فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی کو پہلے سلام کریں، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں یہ موقع میسر ہی نہ آنے دیا۔ اور اسی پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہوتا ہے۔
تو ہر شخص یہ بات یاد رکھے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، اور رحمان کے بندے کو انتہائی محبت، انتہائی احترام، انتہائی تواضع، انتہائی شائستگی، انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کسی بھی شخص کے ساتھ، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ تو یقیناً اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور معاف کرو، اور بھی بہت ساری اس طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر اکثر ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم بڑے اکثر یا چھوٹے بھی، یہ بات مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ بھائی صبر غلط پر ہی ہوتا ہے، صبر اسی بات پر کیا جاتا ہے جس پہ ہمیں مشکل ہو رہی ہو، جس پہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہو، جس پہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہو، اسی بات پر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور رحمان کے بندے کی تحمل والی طبیعت، اس کی بردباری والی طبیعت، اس کی یہ ساری کیفیت، یہ تو اس کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس آیت میں صفت رحمان کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اور اس کی طرف متوجہ کر کے ہمیں ہمارا رول بتایا ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ اللہ رب العزت کی بہترین اور کامل صفت ہے۔ تو اس صفت کو ہمیں ہلکا پھلکا اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بندوں کے اعتبار سے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے زیر کفالت ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ اور بینگ اے مسلم، بینگ اے مسلمان، باعتبار مسلمان، ہمیں اس چیز پر زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ میرے شیخ حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے عزیز، اگر کوئی آپ کو برا شخص نظر آ رہا ہو اور سب لوگ اس کو برا کہہ رہے ہوں، آپ اس کو اچھا کہنا شروع کر دیں، آپ اس کو اچھا کہنا شروع کر دیں کہ وہ جب آپ کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر آپ محبت سے اس کی اصلاح کریں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم کئی مرتبہ اپنی ترش روئی کی وجہ سے، اپنی سخت زبان کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، میں کیا اس میں لفظ استعمال کروں کہ اپنی بے وقوفانہ اور جاہلانہ عادات کی وجہ سے اچھے اچھوں کو بھی برا بنا دیتے ہیں، اچھے اچھوں کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات ایک اللہ والے نے کہی، فرمایا کرتے تھے کہ بد اخلاق عالم، یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بد اخلاق عالم ایک عامی مسلمان کو کفر کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک با اخلاق عامی مسلمان ایک کافر کو مومن بنا دیتا ہے، کافر کو اسلام کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہم انسان ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کلمے کی دولت ہے۔ تو جس شخص کے پاس کلمے کی دولت ہے، اس شخص کو اپنی زندگی میں اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے کہ مجھے میری طرف جو ذمہ داریاں متوجہ ہو رہی ہیں، مجھے ان کو بخوبی، تحمل، بردباری، اطمینان، شائستگی اور خوبصورتی کے ساتھ نبھانا ہے۔ اگر میں ایک باپ ہوں تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے خوبصورت انسان بننا ہے۔ میرا رول اگر ماں کا ہے تو ماں کے اعتبار سے مجھے خوبصورت عورت بننا ہے، مجھے خوبصورت انسان بننا ہے۔ اور اگر میں ایک بیٹا ہوں تو بیٹے کی حیثیت سے، میں ایک بیٹی ہوں تو بیٹی کی حیثیت سے، میں خاوند ہوں تو خاوند کی حیثیت سے، ایک بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے، ایک دوست ہے تو دوست کی حیثیت سے، ایک استاذ ہے تو استاذ کی حیثیت سے، ایک شاگرد ہے تو شاگرد کی حیثیت سے، ایک باس ہے تو باس کی حیثیت سے، ایک امپلائی ہے ایک امپلائی کی حیثیت سے، مینیجر ہے مینیجر، ہم جہاں کہیں پر بھی ہیں، ہم اپنی اپنی جگہ پر خوبصورت انسان کب بنیں گے؟ جب ہم اپنے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، معاملات کرنے میں، ہر چیز میں ہم اس بات کو فوکس میں رکھیں گے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں،
ہمیں شائستگی سے رہنا ہے، ہمیں خوبصورتی سے رہنا ہے، ہمیں گندی زبان استعمال نہیں کرنی ہے، ہمیں گالیاں نہیں بکنی ہیں، ہمیں کسی کو نیچا نہیں دکھانا ہے، ہمیں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے، ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے، ہمیں بددیانتی نہیں کرنا ہے، ہمیں ملاوٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا وجود سلامتی کا پیکر ہوگا، پھر ہماری زبان، ہمارا کلام سلامتی کا پیکر ہوگا، پھر ہمارا دیکھنا سلامتی کا پیکر ہوگا، ہماری ہر چیز سلامتی کا پیکر ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، میں اس بابت آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے تمام محترم ناظرین اور سامعین سے، کہ زندگی میں ایسے بنیے کہ آپ کا وجود خیر کا پیکر ہو، آپ کا وجود خیر کا پیکر ہو، آپ خیر کی چابیاں بنیں، آپ شر کے تالے بنیں، آپ کبھی بھی شر کی چابی نہ بنیں اور خیر کا تالا نہ بنیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیے، ایسا بنانے کی محنت کیجئے، کیونکہ ہم بندے ہیں اس پاک ذات کے جو رحمان و رحیم ہے، جو کریم ہے، جو عفو درگزر کرنے والا ہے، جو رحم والا ہے، جو کرم والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو پیار کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے اور محبت کرنے والے کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ ظالم کا کبھی دوست نہیں ہے، اللہ مظلوم کا دوست ہے۔ کوشش کیجئے کہ کبھی اپنے رویوں کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی کسی بھی عمل کے اعتبار سے ظالم مت بنیے، کیونکہ ظالم کی اللہ سے صلح نہیں ہے، مظلوم کے اللہ کے ساتھ صلح ہے۔ اگر میرے رویے اور میری بدتمیزی کی وجہ سے کسی کے دل سے آہ نکل گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو کہ اس کی ہائے اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی اس کی بابت کوشش کر رہے ہوں گے، مزید میں اور آپ اپنی طبیعتوں کے اندر کوشش کریں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی بنیں، ظالم کے مقابلے میں ہم زبردست طریقے سے کھڑے ہوں۔ کافر، ایسا کافر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم طاقتور بن کے کھڑے ہوں اور مظلوم کے ساتھ ہی بنیں اور رحمان کی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔